حدیث نمبر 164. وعن العرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ولا غرب نسائهم ولا أكل ثمارهم أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم رواه أبو داود وفي إسناد أشعث بن شعبة المسمسي قد تكلم فيه مسيسي قد تكلم فيه. حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اپنی تخت پہ ٹیک لگا کے، یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں بس وہی حرام قرار دیا ہے، اللہ کی قسم میں حکم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں اور تمہیں کچھ ایسی چیزوں سے روکتا ہوں جو بالکل قرآن کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی قرآن سے بھی زیادہ احکام ہیں حدیث میں. وَإِنَّ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب الا بإذن کہ تم اہل کتاب کے گھر میں داخل ہو مگر اجازت سے. یعنی یہ ہو سکتا تھا کوئی مسلمان سمجھے کہ اب تو ہم غالب ہو گئے ہیں تو یہ اہل کتاب تو مغلوب قوم ہے تو ہم ان کے گھر میں اجازت لے کے کیوں جائیں بھائی، یہ تو ہمارے ماتحت ہیں، گویا غلاموں کی طرح ہو گئے. تو بتایا کہ نہیں، اہل کتاب کے گھر میں اجازت کے بغیر مت جاؤ اور نہ ان کی عورتوں کو مارو نہ ان کے پھلوں کو کھاؤ، یعنی باغوں میں جا کے ان کے پھل بھی حلال نہیں ہیں جبکہ وہ جزیہ دے دیا کرے جو ان کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اس حدیث کی اسناد میں اشعث ابن شعبہ المسیسی ہے جس میں کلام کیا گیا ہے. چلیں 165 حدیث نمبر 165. وعنه رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظة فوعظنا نہیں ہے بھائی، فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون جس سے آنکھیں بہہ پڑی، ووجلت منها القلوب دل ہل پڑے، وجلہ خوف زدہ ہو گئے دل، ایسا باز کا. فقال رجل یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع. مودع کا معنی جو رخصت کرنے والا ہو، تو یہ ایسا واز لگ رہا ہے جو رخصت کرنے والے کا واز ہوتا ہے، جو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہو. تو وہ جب واز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو بہت اہم نصیحت ہوتی ہے نا. فأوصنا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فرمایا میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ کانا کا معنی وہ ہو یعنی تمہارا امیر ہو، عبدن حبشین، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو تو بھی اطاعت کرنی ہے اس کی. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا فيه كثيرا. میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، تو اس میں امیر کی، حاکم وقت کی اطاعت کرنی ہے. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ہاں میری سنت اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑنا. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ہاں اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور نواجز، ناجز داڑھ کو کہتے ہیں، داڑھ کے ساتھ مضبوطی سے چباؤ اس کو، یعنی داڑھ کے ساتھ پکڑ لو میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو. یہ خلفائے راشدین کی سنت اس لیے کہا کہ سب سے پہلے قرآن و سنت پر عمل خلفائے راشدین نے کیا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی شریعت ساز ہیں کہ وہ جو حکم دیں گے وہ شریعت بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہے کہ خلفائے راشدین کس کے طریقے پر چلیں گے، نبی کے طریقے پر، تو اس لیے ان کو بھی اس کے ساتھ ذکر کر دیا. تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جو خلفائے راشدین کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے خلفائے راشدین نے دین کو سمجھا ہے. اب خلفائے راشدین میں چاروں خلفاء تو بالاتفاق داخل ہیں، اور بعض نے کہا اس میں ہر وہ خلیفہ جو بھی نیک ہو، پرہیزگار ہو، وہ سب اس میں داخل ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خلافت ہے نا، جو وہ 30 سال چلے گی، جو انبیاء کی حقیقی معنی میں خلافت ہوگی، تو وہ 30 سال حضرت علی کے دور میں مکمل ہو گئی تھی. اس لیے اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کے سب سے پہلے مصداق یہ چاروں خلفاء ہیں. چلیں شکریہ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا أنهما لم يذكرا الصلاة. ہاں چلیں اب حدیث نمبر 166. 166 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا نبی نے ایک خط کھینچا ہمارے لیے. ثم قال هذا سبيل الله. یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. پھر اس کے دائیں اور بائیں بہت سارے خطوط کھینچے. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبيل على كل سبيل منها شیطان يدعو الیہ. ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو بلا رہا ہے. یہ جو جماعت المسلمین اور ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے بھی شروع میں اسی بیس پہ یہ نیا فرقہ نکالا کہ یہ 4 فرقے اسلام میں نہیں ہو سکتے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. حدیث میں تو آتا ہے صرف ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا وہ ایک راستہ بس قرآن و سنت کا راستہ ہے. تو یہ 4 جو ہے نا یہ تو یہ نئے خطوط نکل رہے ہیں. بعد میں اہل حدیث تو تھوڑے معتدل ہو گئے، لیکن جماعت المسلمین نے پھر اسی بیس پہ اہل حدیث سے بھی کٹ کے ایک الگ نیا فرقہ نکال لیا کہ یہ 5 کہاں سے آ گئے اسلام میں. سیدھا راستہ تو ایک ہے. یہ نہیں کہا کہ تم نے چھٹا نکال لیا بجائے ان 5 کو ختم کرنے کے. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا ایک سیدھا خط ہے دائیں بائیں خطوط، اس سے فروعی اختلافی مسائل مراد نہیں ہے. اختلاف اور فروعی مسائل میں جو یعنی جو فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے جن میں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں وہ بالکل وہی خط مستقیم ہے، چاہے دونوں رائے بالکل اپوزٹ کیوں نہ ہو. کیونکہ اس خط سے مراد کیا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ. تو جو بھی قرآن و سنت کے راستے پہ چل رہا ہے وہ الگ بات ہے اس کی تحقیق دوسرے سے مختلف ہے، تو اسی سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اختلاف کو بالکل صحیح قرار دیا. جو حدیث بنو قریظہ مشہور حدیث ہے نا کہ عصر کی نماز میں اختلاف ہو گیا تھا. میں اس میں علمی نقطے بیان کرتا ہوں کہ عصر کی نماز میں اختلاف ہوا، اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. تو اختلاف ہوا صحابہ کا کس میں؟ نماز میں. پھر نماز میں رفع الیدین کرنے نہ کرنے میں نہیں ہوا، بلکہ نماز میں اس پر ہوا کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف ہو نہیں سکتا نماز میں. ایک کہہ رہا ہے قضا کرنی ہے، دوسرا فریق کہہ رہا ہے پڑھنا لازم ہے. یعنی وجود و عدم میں اختلاف ہو رہا ہے، رکعتوں میں بھی نہیں ہو رہا. تیسری بات یہ کہ نماز بھی عصر کی جو نمازوں میں سب سے اہم ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. تو اس نوعیت سے بڑا اختلاف اسلامی تاریخ میں ہو نہیں سکتا، اور اس میں دونوں فریق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا ہے. تو یہ بہت اہم حدیث ہے. فقہا باقی جتنے اختلاف ہیں اس سے کم نوعیت کے ہیں. تو وہ دونوں خط مستقیم پہ چل رہے تھے، سمجھتے ہو. اس لیے جو حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ میں اختلاف ہے، یہ اختلاف کے باوجود یہ خط مستقیم ہے، کیونکہ دونوں سب کی بیس کیا ہے؟ قرآن و سنت. اب یہ جو اہل حدیث ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے، آپ تو امام حنیفہ کے قول پہ چلتے ہو، اور خود مانتے بھی ہیں کہ امام حنیفہ کس پہ چلتے تھے؟ قرآن و سنت پہ. تو جو امام حنیفہ قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں تو ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے والا قرآن و سنت ہی پہ چلنے والا ہوگا نا، یا تو تورات انجیل پہ چل رہے ہوتے. تو ایک ہے براہ راست چلنا اور ایک ہے کسی کی اتباع میں. تو براہ راست وہ چلے جسے پورا قرآن پوری سنت آتی ہے، جو مجتہد ہے، اور جو مجتہد نہیں ہے وہ کسی کی رہنمائی میں چلے گا. سمجھتے؟ باقی پھر ایک امام کی تقلید کیوں، باقیوں کی کیوں نہیں؟ یہ عملاً ممکن نہیں ہے کہ چاروں کی بیک وقت انسان تقلید کرے. اور اختیار اگر عوام کو دے دیا جائے کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس میں خواہشات کا دروازہ کھلے گا، اور فساد کو اللہ زمین میں پسند نہیں کرتے. بعض چیزیں براہ راست اسلام میں ناجائز نہیں ہوتی مگر وہ ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں فساد کا، اس لیے ناجائز ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصحف بہت سارے تھے، ہر ایک نے لکھا ہوا تھا، یہ چیز فساد کا ذریعہ بن رہی تھی. حضرت عثمان نے تمام مصاحف جلا کے ایک مصحف پہ لوگوں کو جمع کیا. اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ، نہیں ملے گا. حضرت عثمان قرآن و حدیث سے یہ تو دکھائیں گے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، ہر وہ چیز جو امت میں اختلاف کا سبب بنے اس کو پسند نہیں کرتا. یہ نہیں دکھائیں گے کہ نبی نے حکم دیا تھا کہ ایک مصحف پہ جمع کر دینا. یہ خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اب اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. سمجھتے ہو؟ اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے نا، جب چاہے جو حنفی بن جاؤ، جب چاہے اہل حدیث بن جاؤ، جب چاہے شافعی بن جاؤ، تو ایک خواہشات کا دروازہ کھلے گا اور پھر اسلام نہیں رہے گا. تو یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ انتظامی چیز ہے. چلیں. وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية رواه أحمد والنسائي والدارمي. چینی رکھی ہے یہاں کہیں. چلیں. اس کا مطلب کیا ہے استاد؟ کیا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ہاں یہ اللہ قرآن کی آیت پھر نبی نے تلاوت کی نا، وأن هذا صراطي مستقيما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. وہ کیا مطلب قرآن و سنت کا راستہ؟ جتنے بھی یہ چاروں مذاہب جو ہے نا، چاروں فقہ،
ان کے اصول میں لکھا ہوا ہے کہ مسئلہ سب سے پہلے قرآن حدیث اور اجماع اور قیاس سے. تو یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے. سب کے اصول ایک جیسے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ پھر سب کے اصول فقہ الگ الگ کیوں ہیں؟ بھائی شوافع کے اصول فقہ الگ ہیں, حنفیہ کے اصول فقہ الگ ہیں, تبھی تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. تو دیکھو ایک اصل الاصول ہوتا ہے, یعنی اصول بھی جو ہے نا, اصول یہ بھی کچھ بنیادی اصول ہیں, وہ سب کے ایک ہیں. آگے ان اصول پر متفرع ہونے والے بھی کچھ اصول ہیں, ان میں اختلاف ہے, اور وہ اختلاف مضر نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا عقیدے کا اختلاف بڑا اختلاف ہے, غلط ہے یہ بات. عقیدے بھی دو قسم کے, ایک اسلام کے بیسک عقائد ہیں, ان میں اختلاف تو بڑا اختلاف ہے. ایک ان عقائد پر متفرع ہونے والے عقائد ہیں جن کے بارے میں نصوص خاموش ہیں, وہ اختلاف بڑا اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف کرے تو بھی ٹھیک ہے. جیسے اس کی مثال یہ جو المہند المفند میں بہت سے عقائد لکھے ہیں, ان کے بارے میں علامہ الخلیل احمد سہارنپوری نے خود لکھا ہے کہ یہ کوئی متفق علیہ عقائد نہیں ہے امت کے, کوئی ان سے اختلاف کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ نص نہ ان کے پاس ہے مخالفین کے پاس اور نہ ان کے پاس, اجتہاد ہے. جیسے نبی کی قبر کی مٹی افضل ہے عرش سے, تو یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے بارے میں نصوص خاموش ہیں. تو اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ مٹی افضل ہے عرش سے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی عقیدہ رکھے عرش مٹی سے افضل ہے تو بھی کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں نہیں, امام شافعی بھی حدیث کو قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں, لیکن وہ حدیث ہو سکتا ہے ان کی نظر میں ضعیف ہو, جو آپ مثال پیش کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 167 وعن عبد اللہ ابن عامر رضی قیاس کی اللہ تعریف ہی یہ ہے کہ حدیث میں کوئی مسئلہ ہو منصوص, اس کو غیر منصوص کی طرف پھیلا. تو قیاس کی تو بنیاد حدیث سے شروع ہوتی ہے نا, حدیث ہی نہیں ہے تو قیاس کرے گا کس پہ؟ یہ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں سب سے پہلے اہل حدیث بھی یہ کہتے تھے, مگر اب اہل حدیث تھوڑے سمجھدار ہو گئے ہیں. وہ بہت سارے دلائل جو ہمارے بچپن میں ہم اہل حدیث میں سنتے تھے اب ان سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے, ورنہ پہلے تو بہت ہی سطحی دلائل لیتے تھے یہ لوگ. اب ان میں جو نئے آتا ہے نا, وہ علماء ان کے پھر تھوڑے سمجھدار ہو گئے کہ یار یہ دلائل جو ہم حنفیوں کے خلاف دیتے رہے یہ جاندار نہیں ہے. دوسرا, جب سے جماعت المسلمین آئی نا, انہوں نے وہی دلائل اہل حدیث کے خلاف دینا شروع کر دیے. اب جماعت المسلمین کے خلاف اہل حدیث جو دلائل دے رہے ہیں وہ وہی دلائل ہیں جو ہم اہل حدیث, میں نے کتاب پڑھی جس میں اہل حدیث نے جماعت المسلمین کے خلاف دلائل لکھے ہیں, یہ تمام وہی دلائل ہیں جو ہم اہل حدیث کو ان کے خلاف دیتے رہتے ہیں. کیونکہ جماعت المسلمین نے بالکل اسی بیس پہ نیا فرقہ بنایا جس بیس پہ اہل حدیث نے بنایا تھا. اہل حدیث کہتے تھے ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے حنفی شافعی, ہمارا نام حدیث اہل حدیث. تو جماعت المسلمین نے کہا یہ تمہارا بھی فرقہ وارانہ نام ہے کیونکہ خود گڑا ہے. اصل نام وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے رکھا ہے, وہ ہوا سماکم المسلمین ہے, ہوا سماکم اہل حدیث نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اور یہ دونوں جواب غلط ہیں. نہ اہل حدیث کا نام اللہ نے رکھا نہ جماعت المسلمین کا, یہ سب انہوں نے خود رکھے ہیں. خود نام رکھ کے آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے. چلو اب یہ ٹاپک نہیں ہے تو پھر اس پہ ابھی ہم مزید بات نہیں کرتے, چلیں آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 167 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نبی نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. رواه في شرح السنة وقال النووي في 40 یار جلدی دے دو شاید ٹھنڈی ہو رہی ہے. ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. حديث نمبر 168 وعن بلال بن حارث المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا سنة من سنتي قد اميتت بعدي فإن له قد امیتت بعدی, کس نے میری سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد ختم کر دی گئی. امات یمیت اماتۃ فإن له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ہاں آسان ہے ترجمہ. چلیں. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل مثل آثام من عمل بها, آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم آسان ہے. شيئا. چلیں. حديث نمبر 169 ورواه ابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده رضي الله عنه. یہی حدیث ابن ماجہ نے بھی اس سند سے روایت کی ہے. حديث نمبر 170 وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل. ہاں دیکھیں حجاز کی طرف آ جائے گا. حجاز مکہ کو کہتے ہیں. حجاز کا معنی ہوتا ہے روکنا, حجز یحجز, حاجز روکنے والے کو کہتے ہیں نا حاجز. تو مکہ کا مطلب
ایک ایسی آبادی ہے جو دوسرے سے ہٹ کر ہے, صحیح ہے نا. تو یعنی ایک ہر آبادی, ایک شہر جب شروع ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے شہر سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے نا, تو حاجز ہے, یعنی چاروں طرف اس کے آبادی نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اجازت نہ ہو, یعنی کچھ پابندیاں تو ہمیشہ سے لگی رہی ہیں نا حرم میں, تو ہو سکتا ہے اس بیس پر اس کو کہ یہ روک لیتا ہے اس شخص کو جو حالت حرام میں نہ ہو, ممکن ہے اس بیس پہ بھی اس کو حجاز کہا جاتا ہو. دوسری حدیث میں آیا تھا کہ مدینہ کی طرف اسلام سمٹ کر آئے گا, یہاں آتا ہے مکہ کی طرف آئے گا, تو مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا, تو مدینہ والی حدیث بھی صحیح ہے اور مکہ والی حدیث بھی صحیح ہے. تو یہ جو حرمین ہیں ان کی طرف دین بالآخر سمٹ کر آ جائے گا. اور آپ نے فرمایا وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينَ مِنَ الْحِجَازِ مَا قِلَ الْأَرْوِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ. عقل یعقلو کا معنی ہوتا ہے رکنا, عقل روکنے کو بھی کہتے ہیں نا, آپ کو بری چیزوں سے عقل روکتی ہے. عقال اس رسی کو کہتے ہیں جو گرہ باندھنے کے لیے رسی ہوتی ہے, اونٹ باندھنے کے لیے ہوتی ہے, عرب لوگ سر پہ بھی باندھتے تھے وہ رسی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین رک جائے گا حجاز سے ما قل الارویتی, جیسے کہ اروا کہتے ہیں جو بکری ہوتی ہے نا, بکری کی مؤنث, جیسے وہ بکری کی جو مؤنث ہے وہ راس جبل پر, یہ جو پہاڑی بکریاں ہوتی ہیں نا یہ پہاڑوں کے سر پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور یہ یہاں محفوظ ہوتی ہیں, ان کو نیچے امن نہیں ہوتا. تو جیسے بکریاں اس طرح سے وہاں جا کے محفوظ ہو جاتی ہیں, تو بالآخر اسلام بھی گھوم پھر کر کہاں آ جائے گا, مکہ اور مدینہ میں. ان الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ, دین اجنبی شروع ہوا تھا اور عنقریب اجنبی بن جائے گا. فطوبى للغرباء, غربا کے لیے خوشخبری ہے. وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعد من سنة رواه الترمذي. ہاں, اور یہ غربا وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد جب لوگ میری سنت میں فساد پیدا کر دیں گے تو یہ اس کو زندہ کریں گے دوبارہ. حدیث نمبر 171. 4 شادیاں بھی ایسے ہی بن چکی ہیں, غریب ہو چکے ہیں, اجنبی مسئلہ بن چکا ہے نا. کیا بول رہا ہے, چلو چلو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حظو النعل بالنعل. لا يأتين على أمتي, میری امت پر حالات آئیں گے, یہ علا ضرر کے لیے آتا ہے, یعنی گویا کے برے حالات, وہی حالات آئیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے تھے. حظو النعل بالنعل, جیسے چپل کو چپل کے برابر کیا جاتا ہے نا, حذا یحذو, حذون کا معنی کیا ہوتا ہے, برابر کرنا, اس کے محاذات میں, محاذات اسی سے نکلا ہے. ایک چپل کو بالکل دوسرے چپل کے برابر کیا جاتا ہے نا, بشرطے کہ آپ کا پاؤں پہلے سے برابر ہو. تو بالکل اس جیسے ایک چپل کو دوسرے چپل کے برابر کیا جاتا ہے, تو ایسے ہی حالات آئیں گے. جو جو حالات بنی اسرائیل پر برے حالات گزرے تھے وہ پورے پورے اس امت پر گزریں گے. کیسے گزریں گے؟ حتی کان منہم من اتى امه علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک. اللہ بچائے, یہاں تک کہ کسی نے علانیہ بدکاری کی ہوگی نا اپنی ماں سے, تو اس امت میں بھی ایسا ہوگا. اور یہ جس حساب سے بے حیائی پھیل رہی ہے, لبرلزم پھیل رہا ہے, کوئی بعید نہیں ہے فیوچر میں قانون سازی شروع ہو جائے ان چیزوں میں. آزادی دی جا رہی ہے نا, بس ہر آدمی آزاد ہے, درندہ بنا رہے ہیں لوگوں کو. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی, كلهم في النار الا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے. قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي. دیکھو نبی نے اس فرقے کا, صحابہ نے پوچھا وہ 73 میں ایک فرقہ کون سا جنتی ہوگا, نبی نے نام نہیں بتایا کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت المسلمین اور یہ کچھ شیعہ سنی, کچھ نہیں بتایا, اس لیے کہ وہ نام بتاتے تو سب لوگ وہ نام رکھ لیتے. تو آپ نے علامت بتائی ہے ما انا علیہ و اصحابی. کیا مطلب؟ قرآن کا تذکرہ نہیں کیا, اس لیے کہ ہر فرقہ قرآن سے دلیل تو سبھی پیش کریں گے, کیونکہ اسلامی فرقے ہوں گے نا, وہ اسلام کی طرف منسوب. تو قرآن کو تو بہت سے فرقے حدیث کو نہیں مانیں گے, بہت سے قرآن حدیث کو مانیں گے, صحابہ کو درمیان سے نکال دیں گے. وہ سمجھ رہے ہو, قرآن و سنت کی وہ تشریح جو اجماع صحابہ کے خلاف ہے. تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی. تو اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے فرقہ ناجیہ کو, کہ جو حدیث کو, اہل قرآن والجماعت نہیں, اہل قرآن والسنت نہیں کہا جاتا, اہل سنت والجماعت, اس لیے کہ قرآن کو تو سب مانتے ہیں, اختلاف ہوگا سنت اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت. حدیث نمبر 172. وفي رواية أحمد وأبي داود عن معاوية رضي الله عنه 72 في النار وواحد في الجنة وهي الجماعة وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب. میری امت میں ایسی اقوام نکلیں گی جن کے تتجارہ کا مطلب سرایت کریں گی ان میں خواہشات, کما یتجارى الکلب, یہ کلب لفظ ہے, کلب نہیں ہے. کلب, کلب تو کتے کو کہتے ہیں, کلب وہ بیماری جو پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے.
اور یہ بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے, پوری باڈی میں سرایت کر جاتی ہے. اس میں آدمی کو شدید پیاس لگتی ہے مگر پانی دیکھ کے وہ گھبراتا ہے. کبھی دیکھا ہے جس کو پاگل کتے نے کاٹا ہو؟ اللہ بچائے, اللہ بچائے. ایسی بدترین موت ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. اور پاگل کتے کا اگر ناخن بھی لگ گیا نا کسی کے اتنا سا, 6-7 مہینے بعد وہ بھی اسی طرح پاگل ہوتا ہے. کاٹنا ضروری نہیں ہے, صحیح ہے. اور جس کو پاگل کتا کاٹ لے یا ناخن بھی لگ جائے زخم, تو اب یہ آدمی کے بھی ناخن کسی کو لگ گیا, وہ بھی اسی طرح پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسے یہ بیماری سرایت کرتی ہے, متعدی ہے, پھیلتی ہے خطرناک طریقے سے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے بدعتی لوگ کہ خواہشات ان میں ایسے سرایت کریں گی جیسے کہ پاگل کتے کاٹنے والی بیماری اس کے آدمی کو سرایت کر جاتی ہے, اور وہاں سے پھر کیا ہوتی ہے, پھیلتی. تو بدعتی کو بھی اسی طرح کی خارش ہوتی ہے. اس حدیث میں منع کیا جا رہا ہے کہ جیسے جو پاگل کتے کے کاٹنے کا مریض ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا یہ سوچ کے کہ میں احتیاط کر لوں گا, تو ایسے ہی جو بدعتی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی غلط تشریحات کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھو مت. بعض لوگ بیٹھتے ہیں نا کہ ہم دلائل سنتے ہیں, دیکھیں جواب دیں گے. ایکچولی یہ جو اس طرح کے آج کل براڈ مائنڈڈ لوگ چل رہے ہیں, ایکچولی اگر سب سنو سب کو, بھائی سننا تو سب کو چاہیے. اور پھر کرتے کیا ہے, نیچے جب ان کے خلاف کوئی کلپ کا لنک دو تو وہ لنک اڑا دیتے ہیں, ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں سنو سب کو. یہ آج کل مارکیٹ میں چل ہی رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی سب کو نہیں سنو, جو اہل حق علماء ہیں جو صحابہ تابعین کو فالو کرتے آ رہے ہیں اہل سنت والجماعت, بس انہی کو سنو. تو ہر ایک کو سننے سے دماغ خراب ہوگا, وسوسے آئیں گے. تو نبی کی یہ حدیث اس کی زبردست دلیل ہے کہ پاگل کتے کا کاٹا ہوا آدمی اس کے پاس لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں کاٹ لے گا, تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. چلے لا يبقى منه عرق ولا مرس الا دخله. ہاں, حدیث نمبر 173. لا يبقى منه عرق ولا عرق, رگ کو کہتے ہیں مفصل جوڑ, ہر جوڑ اور ہر رگ میں یہ بیماری داخل ہو جاتی ہے اس کے جراثیم. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم على ضلالة وید اللہ علی الجماعة ومن شذ شذ فی النار. رواه ترمذی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری امت کو, یا یوں فرمایا کہ امت محمدیہ کو گمراہی پہ جمع نہیں کریں گے, اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر. اس میں بھی تفردات سے منع کیا گیا. پوری قوم کا ایک فتویٰ ہے, آپ ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. ومن شذ شذ فی النار, جو عام مسلمانوں سے الگ ہوگا جہنم میں بھی اللہ اس کو الگ کر کے ڈالیں گے. چاہیے دیکھو یہ سارے اسلامی فرقے ہیں, لیبل سب قرآن و حدیثی کا لگائیں گے. تو آج دیکھ لو نا, جب غامدی صاحب سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا یہ فتویٰ تو کسی نے فالو نہیں کیا, یہ تو امت کا اجماع ہے, تو کہہ رہے ہیں میں امت کو نہیں مانتا, میں قرآن کو مانتا ہوں. رجم اجماعی مسئلہ ہے نا کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو رجم کرو, غامدی صاحب نہیں مانتے اس کو. تو دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. تو نبی نے ان حدیثوں میں بتایا کہ امت کو جو چھوڑے گا نا, امت کے علماء, امت سے مراد ہے ظاہر ہے علماء صلحاء, عوام مراد نہیں ہے اس میں, جو امت کے علماء ہیں, تو جو ان کے طریق کو چھوڑے گا آپ نے فرمایا اللہ قیامت کے دن بھی اس کو الگ کریں گے. پوری امت جنت میں جا رہی ہوگی, اللہ کہیں گے تیرے فتوے ہی بالکل مارکیٹ سے منفرد تھے, تو اب تو ان کے ساتھ کیوں جا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ چلیں. حديث نمبر 174. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. آپ نے فرمایا سواد اعظم کا اتباع کرو. سواد سیاہی کو کہتے ہیں, مراد اس سے جماعت ہے. الاعظم بڑی, یعنی علماء کی ظاہر ہے عوام اس میں داخل نہیں ہے, علماء کی جماعت مراد ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے. تو یہاں بھی تفردات سے منع کیا گیا ہے, سمجھتے ہو. جماعت کے ساتھ, جماعت میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں, صحابہ کی جماعت, پھر تابعین, پھر تبع تابعین, جو انہی صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو سواد اعظم میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں. یہ اکثر منفی الارض نبی کے دور میں کہا ہے جب اکثر دنیا میں لوگ کافر تھے. انہوں نے دلیل دی ہے کہ قرآن میں تو آتا ہے تم زمین میں اکثر لوگوں کی اتباع کرو گے تو یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. تو یہ نبی کے دور میں آیت نازل ہوئی ہے, اس وقت اکثریت غیر مسلموں کی تھی, تو ان کو ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کو مت دیکھو, بلکہ کس کو دیکھو, حق کو دیکھو. باقی جو اہل حق ہیں ان میں اکثریت گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہے, یا ان میں جماعت ہی پوری گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اہل حق سے مراد ہے جو ایمان والے اہل حق ہیں, یعنی جو ایمان پر ہیں. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں نا, جماعت سے مراد علماء کی جماعت ہے جو ایمان لا چکے ہیں اور صحیح پراپر علم حاصل کر چکے ہیں.
اور قرآن جو جن اکثریت کی بات کرتا ہے وہ انسانوں میں اکثریت تو آج بھی گمراہ ہے. سمجھتے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں میں بہت سے گمراہ مسلمان بھی ہیں, تو وہ علماء تھوڑی ہیں, وہ تو جاہل لوگوں کی اکثریت ہے مسلمانوں میں. یہ نتیجے 40 میں چلے, یہ کون سے علماء ہیں؟ علماء کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کسی نے, لوگوں نے عالم کہنا شروع کر دیا تو عالم بن گیا. علماء کا مطلب پراپر عالم ہو. چلو حدیث نمبر 175 وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کے اور ماضی کے علماء میں اگر کمپیئر کیا جائے گا تو ماضی کے علماء کو آج کے علماء پر ترجیح ہوگی. یہ بھی ہوتا ہے بات, کیونکہ آج خواہشات کا دور ہے. آج علماء کی اکثریت خراب ہے, لیکن ماضی میں علماء کی اکثریت اس کے خلاف چل رہی تھی, تو ماضی کو حال پر کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی. یہ بھی حدیث آگے آ رہی ہے. میں اہل حق کی بات کر رہا ہوں نا. آج تو ایسی خواہشات کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ مصر کے علماء سے پوچھو گے, کسی کے نزدیک بھی داڑھی لازم ہی نہیں ہے, کسی کے نزدیک بھی داڑھی لازم نہیں ہے. تو وہ یہ علماء کو تھوڑی فالو کیا جائے گا. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ تو ایک ایسے ماحول میں پلے ہیں کہ ان پر ایک سیکولر حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھنے پر پابندیاں لگائی ہیں, قتل کیا ہے, وہ اسی راہ میں بہہ گئے. لیکن اگر آپ پوری دنیا میں جاؤ کے دیکھو گے تو پھر آپ کو آج بھی علماء کی اکثریت ملے گی جو کہے گی کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. چلیں حدیث نمبر 175 اور ماضی میں جاؤ گے تو پھر تو سبھی اس کے وجوب کے قائل ہیں الا ماشاء اللہ. حدیث نمبر 175 وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد. حضرت انس فرماتے ہیں نبی نے مجھ سے فرمایا میرے بچے اگر تو قدرت ہو کہ تو صبح اور شام اس حال میں کر کے تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ بغض نہ ہو, ففعل, تو یہ کر لیا کر, دل کو صاف رکھا کر لوگوں سے. ثم قال یا بنی وذلك من سنتی, یہ میرا طریقہ ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنت سے محبت کرے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی كان معي اور في جو مجھ سے الجنة. محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. چلیں حديث نمبر 176 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. جو میری سنت کو پکڑ کے رکھے گا فساد امت کے وقت تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. یہ حدیث ضعیف ہے. چلیں حديث نمبر 177 وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا. ہم یہودیوں سے حدیثیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں, یعنی وہ تورات سے واقعات سناتے ہیں, بڑے اچھے لگتے ہیں ہمیں وہ واقعات. یہ حضرت عمر نے فرمایا أفترى أن نكتب بعضها. تو کیا رسول اللہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کو لکھ لیا کریں؟ فقال أمتهوكون أنتم. متہوکون انتم, کیا مطلب تم ابھی تک متحیر حیران ہو, یعنی اطمینان نہیں ہے کیا قرآن پر؟ تو ابھی تک حیران ہو کہ تمہیں یہودیوں سے تعلیمات لینی ہے یا اسلام سے؟ كما تهوكت اليهود جیسے کہ یہود و والنصارى. نصارہ حیران ہوئے, انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ بھی متحیر ہیں, پورے طریقے سے وہ بھی تورات کو فالو نہیں کر رہے. تو جیسے یہود نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تو اے عمر کیا تم بھی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہو؟ یعنی آپ نے ناراضی کا اظہار کیا. لقد جئتكم بها بيضاء نقية. میں ایک واضح اور صاف شریعت لے کر آیا ہوں. ملتن محذوف ہے یہاں پہ, ایسی واضح اور نقی کے بالکل واضح ہے, تو ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ولو كان موسى حيا ما وسعه. اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی, تو میری اتباع کے بغیر ان کا چارہ نہیں تھا. اس کا مطلب موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا ہے, آپ کی بھی وفات ہو چکی ہے. چلیں, بعض لوگ وفات کا لفظ ہی نبی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیتے, اتنے پاگل ہو جاتے ہیں. اگر یوں کہہ دو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کی موت, نہ حیات النبی کا عقیدہ اس کے خلاف ہے. ایسا بھی نہیں ہے, وہ برزخی حیات ہے. جو حیات النبی کے ہم قائل ہیں وہ برزخی حیات کے قائل ہیں. سمجھتے ہو؟ حديث نمبر 178 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل آپ کہہ طيبا. سکتے ہیں برزخی حیات تو سب کو حاصل ہے, تو یہ زیادہ طاقتور حیات ہے. برزخی ہے مگر بہت زیادہ طاقتور, جس کی پوری کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. چلیں, حديث پوری نمبر کیفیت اس کی اللہ ہی جانتا ہے. تو اس لیے ان میں بھی زیادہ گھسنا نا ان مسائل میں. یہ جو مہند المفند میں لکھا ہے نا نبی کی حیات کا عقیدہ, اس کے بارے میں بھی علامہ خلیل سہارنپوری نے لکھا ہے کہ یہ پیچیدہ عقائد ہیں, ان کو عوام میں نہیں شائع کرنا چاہیے تھا.
لیکن آج ہم نے اسی کو پکڑ کے ایسا اس پہ مناظرے اور اس پہ پوری اسی کو ایک وہ بنا دیا ہم نے. اسلام کے بیسک عقائد وہ ہیں جو غیر مسلم کو اسلام قبول کرواتے ہوئے جو کہے جاتے ہیں, ایمان مفصل اور ایمان مجمل, یہ بیسک عقائد ہیں. اگر المحنت بھی بیسک عقائد میں ہوتا تو ہر غیر مسلم کو المحنت پڑھانا واجب ہوتا. یہ تو ہمارے اکابر بھی اس کے قائل نہیں تھے. تو مدعی سوس گواہ چس والا حساب سیٹنگ چل رہی ہے آج کل ہماری, سمجھتے ہو, لیکن عقیدے وہ غلط نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں میں. چلو چلے, ان میں اختلاف ہے, اور وہ اختلاف کیونکہ نص نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے, تو وہ اختلاف ہو سکتا ہے جب منصوص نہ ہو. لہذا اس کو گمراہی کہنا کہ یہ عقیدے غلط ہے, یہ شرکیاں, یہ غلط ہے, جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں. چلو حديث نمبر 178 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. ہاں, جو پاکیزہ چیزیں کھائے, سنت میں عمل کرے, اور لوگ اس کی بائقہ کا مطلب آفات, شر سے محفوظ رہیں, بوائق اس کی جمع, وہ جنت میں داخل ہوگا. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم لكثير في الناس. آج کے دن تو یہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ ہے, یہی صفات, پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہیں اور یہ سب, تو کیا بعد میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي, آپ نے فرمایا میرے بعد جو قرون ہوں گے ان میں بھی ہوں گی یہ صفات. چلیں حدیث نمبر 179 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ہوں گی یہ صفات, یا یہ جو کیا نام ہے شر ہے یہ قرون کے بعد آئے گا؟ حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرے لوگ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو صفات ہیں, جو طیب کھائے اور سنت میں عمل کرے اور لوگ اس کی پریشانیوں سے محفوظ ہوں, تو یہ میرے بعد والی قرون میں بھی ہوگا. چلیں حدیث نمبر 179 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به هلک ثم یأتی زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا. رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی نے فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم نے اگر جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کا 10واں حصہ بھی اگر تم نے ترک کر دیا تو ہلاک ہو جائے گا جو شخص یہ کرے. اور بعد میں ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ جو اللہ نے اس کو حکام دیا اس کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو نجات پا جائے گا. لیکن اس سے عوامر اور نواہی مراد نہیں ہے, خوب سمجھ لیں, فرائض واجبات مراد نہیں ہے, کیونکہ فرائض واجبات پر قیامت تک عمل کرنا واجب ہے, کہیں عمل کرنا ممکن نہ ہو تو وہ جگہ چھوڑنا واجب ہے. اس سے مراد ہے تبلیغ دین کی اشاعت اور تبلیغ کی جو ذمہ داری اس امت کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے, تو اس میں صحابہ کے لیے 10واں حصہ بھی چھوڑنا جائز نہیں تھا, اور بعد والوں کے لیے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لے تو نجات ہو جائے گی. اور آج اس کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ حق کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے, خاموشی زیادہ, یعنی اگر آپ حق بیان کرنا شروع کر دو تو لوگ مار دیں گے, آپ کو قتل کر دیں گے. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اس کی کہ آپ اس طرح سے, یعنی زیادہ تر انسان کو گناہ دیکھ کے خاموش رہنا پڑتا ہے. ہاں وہاں جائے افغانستان, وہ بھی نہیں کر پا رہے طالبان بھی, افغانستان میں بھی وہ بہت ساری گنجائشیں دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ دنیا نہیں چھوڑے گی ان کو. چلو حديث نمبر 180 وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ہاں, حضرت ابو امامہ سے روایت ہے, نبی نے فرمایا کوئی بھی قوم ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی جس ہدایت پر وہ تھے, الا اوت الجدل, الا یہ کہ ان کو جھگڑا دے دیا جائے. جھگڑا جب دے دیا جائے نا ان کو, جھگڑا کا مطلب فضول بحثیں جب کسی بھی امت میں ہو جائیں گی تو ہدایت کے بعد بھی وہ کیا ہو جائیں گے, گمراہ. اچھے بھلے نیک لوگ بھی جب فضول بحثوں میں پڑیں گے تو ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھیں. تو اس لیے عمل کو فوکس کر. تبلیغ جماعت کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ بحث کم ہے, عمل زیادہ ہے. ان سے جب بحث کرو کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھ لے, بس سہ روزے میں نکل لے, بس دفعہ ہو, اس لیے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ہاں, اس سے مناظرہ جو جواب میں ہو, لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اور دلائل کی بیس پہ ہو تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. لیکن آج کل مناظرے دلائل کی بیس پہ کہاں ہو رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں. جو ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے وہ بھی اسی میں داخل ہے, تو اس سے گمراہی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. چلیں. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ہاں دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ آپ قرآن کی آیت نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, کہ تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ بھی اور تم بھی جہنم کا ایندھن ہو. تو فوراً مشرکین نے کہا کہ معبود تو پتھر کے نہیں ہوتے, عیسیٰ ابن مریم بھی تو معبود ہیں, تو اس کا مطلب وہ بھی جہنم میں.
حالانکہ مشرکین کو پتا تھا کہ یہاں معبودوں سے مراد پتھر کی مورتیاں ہیں، جو نیک لوگوں کی عبادت ہوئی ہے وہ نیک لوگ اس میں داخل نہیں ہے. بہت سی چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں، ان کی ہر جگہ وضاحت نہیں کی جاتی، لیکن جو بھال کی کھال اتارنے والا اور کیڑے نکالنے والا ہو وہ ہمیشہ فضول بحثوں میں لگا دے گا. انہوں نے فوراً بول دیا کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کر دیا قرآن نے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جہنم میں جائیں گے. اس پہ قرآن نے فرمایا کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی مثال جو دی ہے یہ محض جھگڑا بڑھانے کے لیے دی ہے، ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان ہوا الا عبد ان ہوا انعمنا علیہ، وہ تو ہمارے انعام یافتہ لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ تھوڑی جہنم میں جائیں گے. تو آج بھی یہ ملتا ہے نا، ذرا سی باتوں پہ کلپ میں دیکھو نا، لوگ نکال کے اس پہ تماشا بنا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ متکلم کا مفہوم کیا ہے. ختم نبوت کا لفظ زبان سے غلط ہو گیا، وہ صحیح بھی کر رہا ہے، بس اس کو نکال کے ایک تماشا بنا دو کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کیونکہ یہ لفظ میں تلفظ اس نے کیا کیا ہے، غلط کیا ہے. یہ سب اسی جدال میں داخل ہے. کیا 3 دفعہ کیا 6 دفعہ بھی ہو، 100 دفعہ بھی ہو، ایک آدمی سے نہیں تلفظ نکل رہا، ہر چیز ہر آدمی کی زبان سے نہیں نکلتی. اس پہ یہ فیصلہ کرنا کہ منافق ہے. یہی کسی مولوی سے غلطی ہوتی پکا مومن ہوتا. وہ کہتے اللہ کے جلال اور ختم نبوت کے عقیدے کا روب اتنا تھا کہ حضرت کی زبان لڑکڑا گئی. جب یہ مولوی یہ کام کرے گا تو وہ نبی کے عشق میں کر رہا ہے. ایک لبرل آدمی کرے گا تو وہ کیا ہے، یہ ہم مولویوں کا یہ حساب بن چکا ہے آج کل. استاد صاحب صحیح بات کہتے ہیں نا کہ اپنی غلطی پہ قرآن و سنت کا لیبل لگاتے ہیں، دوسرے کی غلطی پہ، دوسرے کی صحیح بات کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس ایک قرآن و سنت گویا معاذ اللہ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے تکبر، گناہ جو ہے نا، گناہ اس پہ اگر انسان کو ندامت ہو 100 دفعہ اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے. آپ شو بازیوں پہ آ جاؤ نا اور اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دو ہم چما دیگرے نیز، بس ہم ہی ہیں ٹھیکیدار، اس کی سزا ملتی ہے. میں نے دیکھا ہے تکبر کی بروقت سزا ملتی ہے انسان کو. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک شعر پڑھتے تھے، اس کا مفہوم مجھے یاد رہ گیا، شعر یاد نہیں ہے، کہ وہ گناہ گاری جس میں انسان کو ندامت ہو اس تقوی سے اچھی ہے جس تقوی سے آپ میں کبر پیدا ہو رہا ہو. سمجھ رہا ہو؟ یہ نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیں کہ تواضع کے ساتھ.